جو آنے والے ہیں وہ سنت نہیں پڑھیں، بات کو سنیں، سنت کا بعد میں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله يعلم والله عليم حكيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقات إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 ہفتہ سے زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ مصارف زکوٰۃ، یعنی اس سے پہلے 2 باتوں کی طرف اہمیت دلائی گئی کہ زکوٰۃ دینے کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کا دنیا اور آخرت میں نقصان کیا ہے، یہ قدر تفصیل سے بات آ چکی۔ اور تیسری بات کہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ دے دو، بلکہ قرآن پاک میں ہر جگہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایتا کا لفظ استعمال کیا، اور ایتا کے معنی آتے ہیں زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچا دینا، کہ زکوٰۃ نکالیں اور جوڑ کر کے صحیح اعتبار سے نکالیں اور صحیح جگہ خرچ کریں، یہ ایتائے زکوٰۃ کا مطلب ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، بلکہ قرآن میں جہاں بھی ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ نہیں کہ 1 وقت پڑھے اور 2 وقت کی چھٹی، 5 وقت پڑھو، جماعت کے ساتھ جا کر پڑھو، یہ نہیں کہ مسجد چھوڑ کر کے گھر میں آدمی نماز پڑھے۔ اور نماز کے جو وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ہیں، ان کو سمجھ کر کے، یاد کر کے نماز کو احسان کے صفت کے ساتھ ادا کرو تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ چنانچہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھیے، نماز ادا کیجیے، ہر جگہ قرآن میں، حدیث میں ملے گا نماز قائم کیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکال دیجیے، زکوٰۃ دے دیجیے، یہ نہیں کہا قرآن نے آپ الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایتائے زکوٰۃ کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ صحیح مصرف میں، صحیح جگہ میں، زکوٰۃ جو خرچ کرنے کی صحیح جگہ ہے ان جگہوں کے اندر تم خرچ کرو۔ اگر تم غلط جگہ میں زکوٰۃ دیتے ہو تو زکوٰۃ تمہاری ادا نہیں ہوگی، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی انما الصدقات، کہ یہ صدقات یعنی فرض، یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کے لیے ہے۔ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ صرف انہی 8 لوگوں کو دیا جائے گا، زکوٰۃ صرف انہی 8 مصارف کے اندر خرچ کیے جائیں گے، دوسری جگہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے تاکید کا لفظ استعمال کیا۔ اس آیت کا شان نزول
شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں اتری. جیسے مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کیا اتری، کیوں اتری؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کا اثر، جادو کا اثر ہوا تھا، تو اس وقت یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں ساتھ نازل ہوئے. تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کی، منافقوں نے اگلے آیت کریمہ میں اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ محمد جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں زکوٰۃ کا مال. یہ ان منافقوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، ان لوگوں نے تکلیف دی اور حضور کے اوپر یہ بہتان لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے منافقوں، تم لوگ میرے نبی پر، میرے محبوب پر یہ الزام لگاتے ہو کہ اپنے من سے تقسیم کرتے ہیں. ہرگز نہیں، سنو یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے حکم سے تمہارے نبی تقسیم کرتے ہیں. چنانچہ شروع میں انما کا لفظ استعمال کیا. جو علماء کرام موجود ہیں یا جو عربی پڑھے لکھے ہوں گے، انما کا لفظ آتا ہے حصر کے لیے، جس کو آپ لوگ انگریزی میں ونلی کہتے ہیں اور کیول کہتے ہیں، اردو میں صرف اور فقط کہتے ہیں، اسی فارسی میں جزئی نیز کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں انما، کہ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف میں بیان کر رہا ہوں صرف اور صرف کیول انہی لوگوں میں خرچ کیا جائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. انما الصدقات للفقراء، تو وہ 8 مصارف بیان کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آگے کہہ دیا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی. دیکھیے اللہ کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر سارے لوگوں کو اللہ رزق پہنچائیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو روزی پہنچانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، رزق پہنچانے والا ہے. یہ اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے. اور اس طرح رحمان اور رحیم، مجید، قدوس، سلام، مومن، مہیمن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح رزاق، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا. کہ جس آپ یہ حدیث بارہ سنتے ہوں گے کہ جس طرح آدمی موت سے نہیں بچ سکتا ہے، ہر آدمی کی موت آئے گی، اسی طرح کوئی آدمی رزق سے نہیں بچ سکتا ہے. رزق ایسے آدمی کو پکڑ لیتا ہے جیسے کہ موت پکڑ لیتی ہے. یہ ہم لوگوں کی اپنی ایمان کی کمزوری ہے کہ غلط طریقے سے کما لیں، حرام طریقے سے کما لیں، نماز چھوڑ کر کے کمائیں. تو یہ ہماری اپنے ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے ہم سب کو رزق دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کا نظام ہے کہ جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں وہ تو مال والے ہیں، ان کے پاس رزق ہے. لیکن جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس رزق پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 8 مصارف کو بیان کیے کہ انہی 8 لوگوں پر، کیول صرف انہی لوگوں پر خرچ کیا جائے گا. ان 8 کے علاوہ 9 لوگوں کو زکوٰۃ دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کے بھی دو گے تو تمہاری زکوٰۃ گویا کہ ادا ہوئی ہی نہیں. ان میں سے پہلا لفظ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات یعنی یہ زکوٰۃ واجبہ، کہ زکوٰۃ، فطرہ، عشرہ، قربانی کی رقم، یہ صدقہ واجبہ کے اندر آتے ہیں. اور رہی نفلی صدقہ تو آپ یہ کیا ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلمین کو بھی دے سکتے ہیں اور ہر ایک کو دے سکتے ہیں. نفلی صدقہ مسجد کے اندر، خانقاہ کے اندر نفلی صدقہ ہر جگہ دے سکتے ہیں سوائے سید لوگوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے. تو پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ فرمائے للفقراء، یہ فقراء کے لیے
اور دوسرا فرمایا والمساکین، اور مسکین کے لیے ہے۔ فقیر اور مسکین کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں من لہو شیء دون نصاب، کہ جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت سامان ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ کہ ایک آدمی کے پاس گھر ہے اور تمام چیزیں ہیں ضروریات کی، لیکن 26,000 کا سامان اس کے پاس، یہ 26,000 روپیہ نہیں ہے، 26,000 کا زیور نہیں ہے، 26,000 سامان تجارت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ قرآن اور شریعت کے اصطلاح میں یہ شخص فقیر ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی طاقتور ہے، کما سکتا ہے، وہ بھیک نہ مانگے بلکہ اپنے قوت بازو سے کمائے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا فقیر کے فقیر جو غریب ہیں، جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے من لہو دون شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایسے آدمی کو یہ مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ لام یہاں استعمال کیا، لام علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ تملیک کے لیے مکمل مالک بننے کے لیے آتا ہے۔ تملیک کے معنی مکمل مالک بنا دیا جائے، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں کی زید کی گاڑی ہے، عمر کی گاڑی ہے، بکر کی گاڑی ہے، تو جس طرح اردو کے اندر کی کا لفظ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح لام کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف رہنمائی کر دیے امت کو کہ دیکھو زکوٰۃ دو تو تم مکمل اس کو مالک بنا دو۔ اب بعض ہاسپٹل کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہاسپٹل میں لوگ زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ غریب کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جو ہاسپٹل کے انچارج ہوتے ہیں وہ غریب لوگ جو بل ادا نہیں کر سکتے وہ زکوٰۃ کی رقم کو کاٹ لیتے ہیں۔ میں نے مفتی اعظم جھارکھنڈ، یعنی جھارکھنڈ کے سب سے بڑے مفتی نظر توحید چترا سے، کیونکہ مجھے تشویش تھی کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، میں نے کہا حضرت لوگ اس طرح زکوٰۃ کی رقم ہاسپٹل میں یا دیگر جگہوں میں جمع کر دیتے ہیں اور مالک غریب کو نہیں بناتے، فقیر کو نہیں بناتے، اور غریب آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا بل کس رقم سے ادا کیا گیا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نام قرآن چونکہ کہا للفقراء، مالک بنا دو تملیک تام، اسی لیے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگائیں، ادا نہیں ہوگی کیونکہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ان المساجد للہ، کہ مسجد تمام کی تمام صرف اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے، تمام مسجدیں اللہ کے لیے۔ تو بہرحال مالک بنا دینا کہ جس غریب کو دے، جس مسکین کو دے، مکمل کے لو تم پیسہ، اور بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی خدمت کے۔ ایسا نہیں کہ ایک مجبور سے آپ کام کرائیے اور یہ زکوٰۃ کی رقم 500 دے دیجیے کہ لو بابو تم جو کام کیا ہے لو یہ زکوٰۃ، تو بغیر کسی خدمت کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے لوگ دے، امامت کی تنخواہ تو اس طرح نہیں ہوگی، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی خدمت کے، محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے 2.5% مال کا مالک کسی فقیر کو بنا دیں یا مسکین کو بنا دیں۔ تو پہلا مصرف فقیر ہوا، دوسرا مصرف جو زکوٰۃ کا ہوا وہ مسکین ہوا کہ مسکین کو دے۔ قرآن پاک میں بیوہ کا لفظ یا یتیم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بعد ایک ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، تو ایک ہمارے رشتہ دار نے اس کے پاس 10,000 روپیہ بھیجا، حالانکہ اس بیوہ عورت کے پاس زیور اور پیسہ ملا کر 4 لاکھ روپیہ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوئی ہی نہیں۔ قرآن پاک نے ارملہ کا لفظ، یتیم کا لفظ نہیں کہا، بلکہ فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کیا۔ اگر بیوہ عورت 10 لاکھ کی مالک ہے تو وہ تو الٹی زکوٰۃ ادا کرے گی، نہ کہ زکوٰۃ لے گی۔
تو اسی طرح فقیر کا لفظ پہلا مصرف جو بیان کیا اللہ نے فقیر کا، دوسرا مسکین کا کہ ان مسکینوں کو اور فقیروں کو دو اور مکمل مالک بنا دو، کسی خدمت اور کام کے بدلے میں زکوٰۃ نہ دو، یہ دو ہوا۔ تیسری چیز والعاملین علیہا، جب تک کہ اسلامی حکومت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے، دیکھیے حضور کا نام آیا تو پہلی جمعہ جب سب سے پہلی تقریر کیا تھا تو بتایا تھا کہ جو لوگ حضور کا نام سننے پر درود نہیں پڑھیں گے اللہ کے رسول کی بد دعا ہے، اس لیے سارے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آگے جگہ پر کیجیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ، آگے آ کر بیٹھیں اور آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کیجیے۔ میں دیہات سے شہر میں اسی لیے آیا تاکہ اللہ کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ شہر کے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آپ لوگ بہت تاخیر سے آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس کی جمعہ صحیح سے گزرے گی پورا ہفتہ صحیح سے گزرے گا، اور اس کی انشاءاللہ عید کے بعد بیان کروں گا کہ جمعہ کے کیا آداب ہے۔ گھر سے جب آدمی چلتا ہے ان آداب کی رعایت کے ساتھ تو ایک ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کی ثواب اور 1 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہرحال بات کو توجہ سے سنیں اور آگے آ کر کے بیٹھیں۔ تو تیسری چیز عاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے حضور کے زمانہ میں جس طرح سرکاری ملازم ہوتے ہیں ابھی وصول کرنے والے، بینک کے نوکری والے، تو حضور کے زمانہ میں اور جب تک کہ اسلامی حکومت تھی تو قائدے ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے، تو ان اگرچہ وہ آدمی مالدار ہو لیکن زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے غریبوں کی طرف سے وہ کام کر رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو تنخواہ جو دی جاتی تھی اسی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ ابھی فی الحال یہ مصرف موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو پھر دوبارہ یہ مصرف شروع ہو جائے گا۔ ابھی چونکہ ہم لوگ اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہیں، جمہوری حکومت کے اندر ہیں، اس لیے فی الحال یہ مصرف موجود نہیں ہے۔ چوتھا مصرف والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جن کا دلداری کی جائے، تعلیف قلب کیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے غیر مسلمین جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اللہ کے رسول زکوٰۃ دے دیتے تھے تاکہ پیسہ لے کر کے یہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے۔ بعض لوگوں کو اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور بعض نئے مسلم تھے، نیو مسلم، تاکہ ان کو زکوٰۃ دے کر کے ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ دوبارہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ موجود تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ اب تک لوگ اسلام کو محتاج نہیں سمجھ، اسلام کا محتاج نہیں بنتے تھے، لیکن سنو اب اسلام حضور کے زمانے ہی سے مکمل ہو چکا اور اسلام طاقتور ہو چکا ہے، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ انسان اسلام کا محتاج ہے۔ جس کو ایمان پر رہنا ہے رہے، اور جو ایمان قبول نہیں کرتا ہے پھر جاتا ہے اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے یہ غیر مسلموں کو اس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے دیا جائے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر دیا جائے گا، لیکن بہرحال فی الحال یہ بھی مصرف موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ واقعتاً وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، انتظامات نہیں ہے، تو اتنی زکوٰۃ کا رقم دے دی جائے کہ بالکل اسٹیبل ہو جائے وہ اور اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، تمام ضروریات کا تکفل ہو جائے، تو وہ فقراء کی لسٹ میں آ جائے گا، مؤلفۃ قلوب کے لسٹ میں وہ نہیں آئے گا۔ تو بہرحال عاملین بھی نہیں ہے اور مؤلفۃ قلوب بھی نہیں ہے۔ والغارمین، اور کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض داروں کو بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن چھڑانے۔ پہلے زمانے کے اندر جو لوگ
قید ہو جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، تو چونکہ وہ غلام ہوتے تھے اور ان کی آزادی بہت اہم ہوتی تھی، تو شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور گردن چھڑانا چاہتا ہے اور گردن چھڑانے کے لیے غلامی سے آزادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ان غلاموں کو تم اے مسلمانوں زکوٰۃ کی رقم اتنا دے دو کہ اپنے مالک کو وہ پیسہ دے کر کے اپنی گردن کو آزاد کر دو۔ اور علماء یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ اور مؤلفہ قلوب کے لیے لام کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو مالک بنا دو، اور آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ فی الرقاب کے گردن چھڑانے کے اندر فی کا لفظ استعمال کیا، اور فی کا معنی انگلش میں ان کے آتے ہیں، میں کے آتے ہیں، اندر کے آتے ہیں۔ یعنی علماء کرام اور مفسرین اعظام نے یہ لکھا کہ فقیر، مسکین یہ تو کہیں سے بھی مانگ کر کے اپنی زندگی گزارا کر لیں گے، لیکن جو آدمی کسی کی غلامیت میں رہتا ہو اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، تو ان فقیر اور مسکین سے زیادہ ضرورت مند ایسا غلام ہے جو اپنی زندگی کو آزاد کرا لے، اپنی گردن کو آزاد کرا لے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ قرآن کے لفظ فی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقیر اور مسکین کے مقابلے میں ایسے غلاموں کو آزاد کرانے میں دینا زیادہ ثواب اور فائدے کی بات ہے، تاکہ اس کی گردن آزاد ہو جائے۔ لیکن ابھی فی الحال چونکہ جہاد تو ہے نہیں، جمہوری ہے، امن والا ملک ہے، جب یہ اسلامی حکومت ہوتی اور جہاد ہوتا، غلام بندی کا دور ہوتا تو پھر یہ ہوتا، لیکن ابھی فی الحال یہ بھی مصرف موجود نہیں ہے۔ دوبارہ یہ 5 مصرف میں سے عاملین زکوٰۃ، مؤلفہ قلوب اور غلام یہ 3 نہیں ہے، اور فقیر اور مسکین ہے 2 ہے۔ اور آگے سنیے کہ قرآن پاک نے والغارمین کا لفظ استعمال کیا، قرض دار، کہ جو آدمی قرضہ میں ہو مبتلا۔ دیکھیے کہ جو آدمی شریف ہوتا ہے اور کسی سے قرضہ لے تو اس آدمی کو چین نہیں ہوتا، کیونکہ قرضہ لے کر کے جو مرے گا، لوگوں کا مال کھا کر کے مرے گا، انشاءاللہ یہ الگ موضوع رہے گا، بعد میں بات ہوگی، تو وہ آدمی نیکی کا پہاڑ لے کر کے جائے گا، لیکن ساری نیکی جس کا مال کھایا وہ لوگ لے لیں گے، اور یہ آدمی فقیر بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرض دار کے جس آدمی کے پاس قرض لیا وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی لوگ ارب پتی، کروڑ پتی ہیں اور وہ مزید کروڑے کا میل کھڑا کرتے ہیں مال بڑھانے کے لیے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے صاحب لکھا ہے کہ یہ چونکہ ضروریات زندگی کے لیے قرض نہیں ہے بلکہ مال کو بڑھانے کے لیے ہے، اس لیے یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ ایسا قرض جو گھر بنانے کے لیے، ضروریات زندگی مجبوری کی وجہ سے لیا، مال بڑھانے کے لیے نہیں دیا، تو ایسے قرضدار بھی زکوٰۃ کے مصرف ہیں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور قرآن کا لفظ فی سے کہ جس طرح جیسے کہ مثال کے طور پر ایک دوا لگائیں اوپر میں تو اس کا اثر ایک الگ ہوتا ہے، اور ایک دوا ڈائریکٹ پیٹ کے اندر داخل کر دی جائے تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ تو لفظ فی سے علماء کرام اور مفسرین اعظام نے یہ نقطہ نکالا کہ ان قرض داروں کو، کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے قرض کی وجہ سے اس کی بہت پریشانی بڑی ہوتی ہے، ایسے قرض داروں کو تم زکوٰۃ دو، ایسے لوگوں کی حالات کی تم تفتیش کرو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہارے اوپر قرض ہے، اور اس ایک شرط یہ بھی ہے کہ قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہ ہو، اور علماء نے ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ وہ قرض گناہ کے کام کے لیے نہ لیا ہو۔ نعوذ باللہ ایک آدمی کیا ہے عیاشی، فحاشی، شراب کے لیے، ڈانس کی مجلس سجانے کے لیے، شادی بیاہ کے خرافات کے لیے، جشن منانے کے لیے، حرام کاری کے لیے لیا ہو قرض، تو ایسے آدمی کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔
نیک کام کے لیے لیا ہو، اپنے ذاتی کام کے لیے لیا ہو، ضروریات زندگی کے لیے لیا ہو، تو ایسے قرضداروں کو زکوٰۃ دی جائے گی، بلکہ فقیر اور غریب اور مسکین کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کی بات ہے۔ لفظ فی کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین اعظام نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ آگے آئیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ساتواں مصرف۔ یہ ساتواں مصرف کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کہ جہاد ہو رہا ہو، ان کے پہلے زمانے کے اعتبار سے گھوڑا تلوار خریدنے کے لیے، اس زمانے کے اعتبار سے رائفل بندوق ٹینک خریدنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، ان کو کھانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جائے، یہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، جہاد کے جتنے راستے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا اس کے ذیل میں کہ اگر مثال کے طور پر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ بیٹی کے بیاہنے کے بعد حج میں جائیں گی، یہ سب کے سب ہم لوگوں کی جہالت ہے اور شریعت سے ناواقفیت ہے، اللہ کی یہ نافرمانی ہے۔ جس کے اوپر حج ہو، بیٹی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ ہم کو قرضہ دیں اور ہم آپ کو بریانی کھلا دیں، تو بریانی کھلانے سے قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے، یا ہم آپ سے قرضہ لیا اور ہم بریانی کھاتے رہیں تو آپ کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، آپ تو کہیں گے کہ تم مستی کی زندگی گزارتے ہو اور میرا قرضہ ادا نہیں کرتے ہو، تو تم عیاشی کی زندگی اور آرام پرستی کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا حق پہلے ادا کرو۔ تو اگر ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا، اب بیچارہ غریب ہو گیا، حج کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بھی اتنا روپیہ دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ حج ادا کر لے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اور یہ جتنے مدارس اور جتنے یہ دنیا کے اندر مدارس چل رہے ہیں، سارے کے سارے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر داخل ہیں۔ بلکہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع کے اندر لکھے ہیں کہ جو شخص عالم ہے، دین کا کام کرتا ہے، بشرطے کے صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس آدمی کو دین کے کام کرنے کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کے آسان انداز میں بیان کر رہا ہوں، دین کے کام کرنے کے لیے ان کو بھی اتنی رقم دی جا سکتی ہے جس سے وہ دین کا کام کر سکے، فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اور علماء نے یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ لکھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ پھر رقاب والغارمین استعمال کیا اور پھر بعد یہ تاکید کے طور پر فی سبیل اللہ دوبارہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ چنانچہ معرف القرآن کے اندر آپ بہت جگہ پڑھے ہوں گے، سورہ حشر کے اندر بھی، کہ علماء کرام کو جو مستحقین ہیں ان کو دینا سب سے زیادہ فضیلت والی کام ہے، اس لیے کہ ان کے دینے سے ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، دوسرا اشاعت اسلام کہ اسلام کی بقا انہی علماء سے ہے، کہ اگر یہ علماء نہیں ہوں گے، جس طرح اندلس کے اندر کے علماء کو ختم کیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کو ختم کیا گیا، علماء ہوں گے مسلمان محفوظ رہیں گے، علماء نہیں ہوں گے مسلمان محفوظ نہیں رہیں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن بہرحال علماء کرام نے لکھا کہ ان کو دینا یہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے بہترین مصرف ہے کہ ان کے ذریعے اشاعت اسلام اور دین کی بلندی، دین کی سربلندی انہی علماء کی برکت سے ہے، اور انہی علماء کی محنت سے ہے، اور انہی علماء کے علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اے نبی، اے رسول، جو بھی آپ پر حکم نازل ہو آپ لوگوں تک پہنچائیے، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، تا قیامت اس طرح پہنچنا چاہیے۔ اور فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے کہ التصدق علی الفقیر العالم افضل من الجاہل، کہ عالم فقیر اور ضرورت مند کو دینا یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے جاہل کے مقابلے میں۔ اب ایک صاحب اسی کراچولی کے، وہ ہم سے جانے پہچانے 10 سال سے تعلقات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا، وہ ہم سے بے تکلف ہیں،
انہوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب آج تقریر میں یہ کہہ دیے کہ عالم کو دینا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے غیر عالم کے مقابلے میں، تو مفتی صاحب ہم کیسے آپ کو کہیں گے کہ کیا زکوٰۃ دیجیے گا؟ ہم کو تو شرم آئے گی کہ آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، مؤذن ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کا طریقہ اور حل موجود ہے کہ اگر آپ کو دینی ہے زکوٰۃ تو یہ کہیے کہ یہ مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لو ہدیہ کی رقم ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فقہا نے لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو تدبیر بتایا کہ آپ جس سے بھی آپ کو محبت ہے، جس کو دینا چاہتے ہیں، آپ یہ کہیے کہ اگر آپ اپنے ضرورت مند ہیں تو یہ رقم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیجیے، ورنہ اپنے رشتہ داروں میں اور جہاں مصرف ہے اس کو خرچ کر دیجیے گا، تو اس طریقے سے آپ بچ جائیے گا۔ تو وہ صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بڑی اچھی آپ نے تدبیر بتائی۔ تو بہرحال عالموں کو یہ دینا نفلی صدقات کے بارے میں سورہ حشر کے اندر مفتی تقی عثمانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی، اور اس کے بارے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کے مبلغین ہیں، ان کو دینا یہ سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا، ان کے ذریعے احکام تبلیغ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس لیے ان کو دینا یہ سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ آٹھواں مصرف جو بیان کیا وابن السبیل کے مسافر، کہ اگر مسافر ایک آدمی کروڑپتی ہے، پہلے زمانے کے اندر ڈکیتی ہو جاتی تھی، اے ٹی ایم کا دور تو تھا نہیں، تو پہلے زمانے میں اگر کیا ہے کوئی آدمی ارب پتی ہو گھر پر، لیکن بیچارہ مسافر ہے، پردیسی ہے، اور گھر جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو وہ کروڑپتی اور ارب پتی آدمی اتنی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے جتنا کرایہ بھاڑا میں ادا ہو جائے، اور جتنا وہ یہ گھر تک پہنچ جائے کھا پی کر کے، بس اتنی ہی رقم لے سکتا، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ نمبر 1 فقیر، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب کے بقدر نہیں ہے، اور نمبر 2 مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے، فی الحال ابھی وہ مصرف موجود نہیں، انشاءاللہ جب اسلامی حکومت ہوگی یا جہاں پر ہو ہے وہاں پر یہ نظام ابھی تک ہے۔ مؤلفہ قلوب، غیر مسلموں کو ایمان لانے کے لیے لالچ میں دینا، یہ شاید ثابت ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اور گردن چھڑانے میں یہ 3 نہیں ہے۔ تو نمبر 1 فقیر ہے، نمبر 2 مسکین ہے، نمبر 3 قرضدار ہے کہ ان کو دیا جائے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور نمبر 4 مدارس، مراکز ہو گئے، علماء ہو گئے، دین کے مبلغین ہو گئے، کام کرنے والے ہو گئے، اور 5ویں نمبر پر جو ہے یہ مسافر ہیں کہ ان کے پاس اگر اتنا روپیہ نہیں ہے، اگر اے ٹی ایم ان کے پاس ہے یا قرض مل سکتا ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم نہ لے، لیکن اے ٹی ایم بھی نہیں ہے، قرض ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ مالدار ہو کر کے اتنی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر اور منزل تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ نہ لے۔ اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں سب سے بہترین جو ضروری چیز ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے رشتہ دار کو پہلے دیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کا رشتہ دار محتاج ہے اور وہ دوسرے شہر میں، دوسرے محلے میں دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں۔ اور رشتہ داروں کے دینے میں ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا۔ اس لیے رشتہ داروں کو دیکھیے کہ اپنا بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان لوگوں کو دیکھیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیجیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ محض بیوہ ہونے سے، یتیم ہونے سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اگر بیوہ کے پاس کھانے پینے کے علاوہ 26,000 سونے چاندی کی زیور ہے، یا 26,000 روپیہ ہے، یا کسی یتیم کے پاس
26,000 کا سامان ہے تجارت کا تو ان لوگوں کو زکات دیجیے گا تو زکات ہوگی ہی نہیں، کیونکہ نہ یہ فقیر ہیں نہ مسکین ہیں، بلکہ ان کے اوپر الٹا زکات خود واجب ہے۔ تمہارا رشتہ داروں کو دیجیے کہ جن کے رشتہ دار محتاج ہیں اور وہ دوسروں کو زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسرے نمبر پر کن لوگوں کو زکات نہیں دی جا سکتی ہے تو دو رشتہ داری، ایک توالد اور تناسل یعنی جس سے پیدائش میں دخل ہو، جیسے باپ، دادا، پردادا، نانا، نانی، دادی، پردادی، یعنی جس سے پیدا ہونے میں ہمارا دخل ہو اوپر تک، ان تمام رشتہ داروں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا نیچے کہ جس کی پیدائش کا ہمارا دخل ہو، بیٹا، پوتا، ناتی، ان لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے۔ داماد اگر محتاج ہے تو داماد کو زکات دے سکتے ہیں، پھر وہ بیٹی کو کھلائے، لیکن ڈائریکٹ بیٹی کو زکات دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، داماد کو زکات دیں۔ اور داماد چونکہ مالک بن گیا اور ملکیت کی بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقہ کا مال آیا، اللہ کے نبی فرمائے کہ بریرہ کھلاؤ گی؟ اللہ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اے اللہ کے نبی یہ تو صدقہ ہے، تو حضور فرمائے لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ تمہارے لیے تو صدقہ ہے لیکن تم مالک بن گئی تو میرے لیے ہدیہ ہو گیا۔ اسی طرح بیٹا کو زکات نہیں دے سکتا ہے لیکن اپنی بہو کو زکات دے سکتا ہے سسر۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جن کا توالد اور تناسل کا دخل ہے ان لوگوں کو زکات نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح سید یعنی حضور کے خاندان سے جو تعلق رکھتا ہو، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور احتیاط، تاکہ لوگ یہ نہ کہتے کہ نعوذ باللہ محمد مال کھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، جیسا کہ کچھ خبیث النفس حضور کی شادی کے بارے میں یہ سب انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ کے سامنے بار بار حاضری ہوئی، یہ ساری موضوع پر کھول کھول کر کے بیان ہوگا، لیکن یہ نہ کہے دنیا والے کہ محمد اپنے مال کھانے کے لیے آگے بڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قربانی دینی پڑی اپنے خاندان کو آگے کر دیے، 72 لوگوں کو کربلا کی میدان میں کٹوا دیے اور شہید کرا دیے، لیکن مال کھانے کی باری آئی تو اپنے خاندان کو پیچھے کر دیے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ تاریخ ملتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ ہر لوگ یہی چاہتا ہے قربانی دینے والے کوئی اور لوگ ہوں اور مال کھانے کا نمبر ہو تو ہم آگے بڑھیں۔ یہ دنیا والوں کا مزاج آج کی حکومت کے مزاج ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا؟ ہر جگہ دیکھیے کہ جہاں بھی شیب ابی طالب کے اندر قربانی دینے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے دیے، اور جہاں مال کھانے کی بات آئی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والے کو پیچھے کیے۔ تو بہرحال یہ 3 ہفتہ کا خلاصہ، خاموشی ساتھ رہیں، توجہ کے ساتھ بات سنیں، بہرحال 3 ہفتہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ زکات نکالیے، اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ زکات نہ نکالنے سے کیا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صاف فرما دیے ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته، کہ جو آدمی زکات نہیں نکالتا ہے اور زکات کا مال یہ 2.5% 97% کے ساتھ مل گیا، اس کے مال میں ہلاکت، بربادی، تباہی، بے برکتی آئے گی، چاہے ڈاکو لوٹیں گے یا ٹیکس والے لیں گے یا گنڈا لوگ لیں گے، بیماری کے اندر نکلے گی اور کوٹ کے اندر نکلے گا، اس کا مال کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور فرشتے کی بددعا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں اس کے مال کے اندر بڑھوتری عطا فرما، اور جو لوگ روکنے والے ہیں ان کے مال کو ہلاک و برباد فرما۔ یہ فرشتے کی بددعا ہے۔ دوبارہ یہ 3 ہفتہ کا خلاصہ کہ زکات نکالیں اور صحیح جوڑ کر کے
ایڈوانس زیادہ نکل تو نکل جائے لیکن کم نہ نکل پائے. اور آج کا جو مصرف بیان کیا گیا، فقیر جو ابھی موجود ہے، فقیر کہ جس کے پاس مال نہ ہو، نصاب سے کم ہو، اور دوسرا مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور تیسرا قرض ہے جس کے اوپر کے پوچھئے کہ آپ کی حالات کیا ہے، قرض دار کو دیجیے. اور مدارس کے اندر علماء کو، دین کے کام کرنے والوں کو، اور اسی طریقے سے یہ قرض، یہ کوئی آدمی مسافر ہے اور گھر پہنچنے کے لیے نہیں ہے تو ان 5 مصارف جو ابھی موجود ہے فی الحال ان کو دیجیے. اور 3 مصرف مؤلفت قلوب اور عاملین زکات اور غلام آزاد کرنے کے لیے فی الحال یہ مصرف موجود نہیں ہے. جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ مصرف موجود ہے. تو بہرحال میرے دوستو، یہ 3 ہفتہ کے اندر میں نے آپ کو یہ خلاصہ پیش کیا. اور ایک حدیث یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ زکات کے اندر کوتاہی دیں تو ہماری یہ دوستی اور علماء سے دوستی، بزرگوں سے دوستی اور بزرگوں سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر ایک صحابی رسول جو صحابی تھے ان کے بارے میں سالمہ ابن حاتب اختصار کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. سورہ توبہ کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے. جن کے پاس معرفت قرآن ہے ان کو اس تفصیل سے پڑھ لیجیے. ان کے اوپر جب زکات فرض ہوئی اور وہ زکات دینے سے انکار کر دیے، اللہ کے رسول کے پاس آیت نازل ہو گئی اور کسی نے کہا کہ اے سالمہ تو برباد ہو گیا، زکات دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ بردودیت کا لفظ اللہ کی طرف سے آ گیا اور اللہ کے رسول کے پاس وہ گڑگڑا رہا ہے کہ اے میرے رسول زکات قبول کر لیجیے. اللہ کے رسول فرمائے نہیں، اللہ نے تمہاری زکات قبول کرنے سے منع کر دیا. صدیق اکبر کے دور میں وہ آئے، وہ بھی انکار کر دیے کہ رسول جب منع کر دیے تو میں دینے والا کون ہوتا ہوں. فاروق اعظم کے دور میں آئے اور وہ بھی انکار کر دیے. ان کا لمبا واقعہ وقت کی نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا ہوں، لمبا اختصار کے ساتھ عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہوا. تو میرے دوستو، جو صحابی رسول کی صحبت اختیار کرے لیکن زکات دینے میں انہوں نے انکار کیا شروع میں کیے تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے. اللہ اس کو صحابی کے مقام سے نکال کر کے دیکھیے کہاں کس درجہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور ہم لوگ گناہگار ہو کر کے اس طرح گھمنڈ کریں اور زکات نہ نکالیں تو یہ انجام ہم لوگوں کا کیا ہوگا ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، زکات صحیح سے نکالیں، جوڑ جوڑ کر کے نکالے. اور جیسا کہ میں نے کہا قرآن پاک نے ایتائے زکات کا حکم دیا، زکات نکالنے کا حکم نہیں دیا، زکات پھینکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ زکات کو صحیح مصرف میں جو 5 مصرف فی الحال موجود ہیں انہی میں زکات دینا پڑے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. شروع میں انما کا لفظ کہ کیول ونلی انہی لوگوں کو زکات دی جائے گی. آگے تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. واللہ علیم حکیم، اور اے میرے بندو میں جاننے والا ہوں، میں حکمت والا ہوں. اس لیے زکات کو صحیح نکالیے اور صحیح مصرف میں خرچ کیجیے. اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.